بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9th کلاس کی انگلش ابھی ہم پڑھیں گے نئی بک جو 2025 میں آئی ہے۔ یونٹ 6 ہے دا ویلیو آف ٹائم، وقت کی قدر و قیمت۔ یہ سبق بہت ہی خوبصورت ہے وقت کے استعمال کے حوالے سے کہ ہمیں وقت کو کیسے استعمال کرنا چاہیے۔ آپ اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں، یاد کریں اور عملی زندگی میں بھی اس کو استعمال کریں سبھی طالب علم۔ آج ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ پیرا نمبر 1، تاثیر واز ویل نون فار ہز چیئرفل نیچر اینڈ کائنڈ ہارٹڈنیس۔ پڑھنا سیکھیں انگلش کو کیسے پڑھنا ہے اور اس کی ٹرانسلیشن ترجمہ کرنا سیکھیں، کیونکہ آپ اردو زبان بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ترجمہ بھی اچھا آنا چاہیے، اور انگریزی زبان بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں تو جو زبان ہے، زبان کے جو متعلقات ہیں، گرامر وغیرہ، وہ بھی ہمیں اچھے طریقے سے آنی چاہیے۔ تو سبھی چیزیں کریں، یونٹ پڑھیں ترجمہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو مشق ہے وہ پریکٹیکل جو چیزیں گرامر کے حوالے سے سبھی کام کریں۔ تاثیر واز ویل نون، بڑا مشہور، نون کا معنی مشہور، فار ہز چیئرفل نیچر، اپنی خوشگوار طبیعت، چیئرفل کا معنی ہوتا ہے خوشگوار، نیچر طبیعت، خوشگوار طبیعت، اینڈ کائنڈ ہارٹڈنیس، اور رحم دلی کی وجہ سے، کائنڈ ہارٹڈنیس رحم دلی۔ ہی واز ایڈورڈ بائی آل، ایڈور کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا، خوبصورت بنانا، آراستہ کرنا۔ اس کی تعریف کی جاتی تھی بائی آل، تمام لوگوں کے ذریعے، یہ پیسو وائز ہے۔ بٹ لیکن ڈسپائٹ دیز ایڈمائریبل کوالٹیز، ڈسپائٹ کا معنی ہوتا ہے کہ باوجود، دیز ایڈمائریبل، ان قابل تعریف خصوصیات کے باوجود، کوالٹیز خصوصیات۔ ہی ہیڈ ون فلا، وہ رکھتا تھا ایک خامی، یعنی اس میں ایک خامی تھی، اینڈ دیٹ واز، اور وہ تھی، ہز ٹائم مینجمنٹ، وقت کا استعمال۔ یعنی ٹائم مینجمنٹ جو ہے نا، کہ بھی وقت کو کیسے استعمال کرنا ہے، وہ مطلب اس کو نہیں آتا تھا۔ ہی واز ٹیریبلی ویک ان مینیجنگ ہز ٹائم، وہ تھا بہت زیادہ، ٹیریبلی بہت زیادہ، ویک کمزور، ان مینیجنگ ہز ٹائم، اپنے وقت کو منظم طریقے سے استعمال کرنے میں، مینیج بندوبست کرنا، اپنے وقت کے بندوبست کرنے میں، یعنی اپنے وقت کے استعمال میں۔ وہ سامنے لکھا ہوا ہے چھوٹا سا ڈبے میں، واٹ آر تاثیرز پازیٹیو کوالٹیز، کون سی ہیں تاثیر کی مثبت خصوصیات، یہ آپ نے بتانی ہے۔ نمبر 2، پیرا نمبر 2، تاثیر آفن فاؤنڈ ہمسیلف، تاثیر اکثر اپنے آپ کو پاتا، پروکراسٹینیٹنگ، پروکراسٹینیٹ کا معنی ہوتا ہے تاخیر کرنا، کاموں کو مؤخر کرنا، کاموں کو مؤخر کرنے والا، ملتوی کرنے والا۔ ترجمہ کا سستی بھی کرنا آتا ہے نا، سستی کرنا، سستی یہی ہوتا ہے کام بعد میں کر لیں گے۔ تاثیر اکثر اپنے آپ کو پاتا، سستی کرنے والا، سستی کا مطلب بھی وہی ہے کام کو مؤخر کرنا، ڈیلے کرنا۔ He used to spend hours together engrossed in video games. He used to spend وہ خرچ کیا کرتا تھا، اگر کوئی کام بار بار ماضی میں ہوتا رہا وہاں پہ used to کا استعمال کرتے ہیں، used to، he used to go، وہ جایا کرتا تھا، he used to spend، وہ خرچ کیا کرتا تھا، hours together، گھنٹے اکٹھے کئی گھنٹے، engrossed کہ وہ مصروف ہے، مگن ہے، کس میں، ان ویڈیو گیمز، ویڈیو گیمز میں، چیٹنگ ود فرینڈز، دوستوں کے ساتھ بات چیت میں، اینڈ ڈے ڈریمنگ، اور دن کو خواب دیکھنے میں، وائل جب کہ ہی اسکول ورک، اس کے اسکول کا کام، اینڈ چورس، اور دوسرے دیگر کام،
piled up, اکٹھے ہو جاتے تھے, ڈھیر لگ جانا. Despite his good intentions, باوجود اس کے اچھے ارادوں کے. انٹینشن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ارادہ. He always seemed, وہ ہمیشہ دکھتا, to run out of time, کہ اس کے پاس وقت کی کمی ہے. Leading to rushed assignments and incomplete tasks, لے جانے والی ہوتی یہ چیز. lead to لے جانا, رہنمائی کرنا. رشد بھاگ دوڑ والے. اسائنمنٹس مفوضہ, سونپے ہوئے. ہاں, بھاگ دوڑ والی ذمہ داریوں کی طرف. اسائنمنٹ ذمہ داری, کوئی کام سونپ دیا. اینڈ انکمپلیٹ اور نامکمل ٹاسک, کاموں کی طرف. یعنی بھاگ دوڑ والی ذمہ داریوں اور نامکمل کاموں کی طرف لیڈنگ, یہ چیز لے جانے والی ہوتی. ظاہر بات ہے جب آپ وقت پہ کام نہیں کریں گے تو بعد میں بھاگیں گے ادھر ادھر, زیادہ کام آپ کو کرنا پڑے گا, زیادہ ایفرٹ کرنا پڑے گی, کام رہ جائیں گے. His teachers were greatly concerned, اس کے اساتذہ were تھے, greatly بہت زیادہ, concerned پریشان, about him اس کے بارے میں. And his parents اور اس کے ماں باپ were تھے also بھی, perpetually ہمیشہ, worried پریشان, ہمیشہ پریشان ماں باپ بھی رہتے تھے. But تصیر wasn't ready, تصیر was not, تصیر نہیں تھا ready, تیار, to change his ways, کہ وہ بدلے اپنے طور طریقے, at all بالکل. پیرا نمبر 3. One day ایک دن, his grandfather اس کے دادا, who was a wise old man, جو تھے ایک دانا بوڑھے آدمی, noticed انہوں نے دیکھا, his struggle انہوں نے مشاہدہ کی اس کی struggle, جد و جہد, کوشش. he decided اس نے, دادا ابو نے, انہوں نے ارادہ کیا, to impart a valuable lesson, کہ وہ دیں ایک قیمتی لیسن, سبق. he specially invited تصیر, انہوں نے خاص طور پہ بلایا, دعوت دی تصیر کو, to his house, اپنے گھر میں بلایا, انوائٹ کیا. نمبر 4. تصیر was warmly greeted by his grandfather, تصیر تھا warmly پرتپاک انداز میں, greeted استقبال کیا گیا, by his grandfather اس کے دادا ابو کے ذریعے, اپنے دادا ابو کے ذریعے. پیسو وائز ہے. he led him to the kitchen table, وہ اس کو لے گئے یا انہوں نے اس کی رہنمائی کی. لیڈ ہوتا ہے نا رہنمائی کرنا, سیکنڈ فارم لیڈ ہے. کچن باورچی خانے کے ٹیبل, میز کی طرف. there was an empty glass jar and a basket filled with big rocks, pebbles and sand. وہاں پہ تھا an empty, ایک خالی شیشے کا جار, مرتبان, and a basket اور ایک ٹوکری, filled جو کہ بھری ہوئی تھی, with big rocks بڑے چٹانوں کے ساتھ, rocks پتھروں کے ساتھ, pebbles سنگریزوں چھوٹے پتھروں کے ساتھ, and sand اور ریت کے ساتھ. تصیر looked intrigued, تصیر دکھا دلچسپی لینے والا, یعنی لگا کہ وہ اس میں دلچسپی لے رہا ہے. نمبر 5. تصیر I want you to fill this jar with everything in the basket, میں چاہتا ہوں تمہیں, I want you to fill, کہ تم بھرو, this jar یہ مرتبان, with everything ہر اس چیز کے ساتھ, in the basket جو ٹوکری میں ہے. his grandfather instructed, اس کے دادا ابو نے ہدایت دی. تصیر eagerly began, تصیر شوق سے, began شروع ہوا, ہاں شوق سے, began کام شروع کیا, by pouring the sand into the jar, انڈیلتے ہوئے ریت into the jar مرتبان میں, followed by اس کے بعد the pebbles سنگریزے چھوٹے پتھر. when he tried to fit the big rocks in, جب اس نے کوشش کی to fit کہ وہ
کیا کہتے ہیں مناسب جگہ پہ رکھے. فٹ کا معنی ہوتا ہے موزوں جگہ پہ رکھنا. مناسب جگہ پہ رکھے. دا بگ راکس بڑے بڑے پتھر ان اس کے اندر. دے ڈڈ ناٹ فٹ وہ چسپاں نہ ہوئے. موضوع مناسب جگہ پہ نہ آئے. دے ڈڈ ناٹ فٹ وہ مناسب جگہ پہ نہ آئے. تصیر فراؤنڈ تصیر نے تیوری چڑھائی. اینڈ لکڈ ایٹ ہز گرینڈ فادر اور دادا ابو کو دیکھا. ہی واز پزلڈ وہ پریشان تھا. نمبر 6 لیٹ می شو یو سم تھنگ مجھے اجازت دو. شو یو تمہیں دکھاؤں سم تھنگ کچھ. ہز گرینڈ فادر ریپلائڈ اس کے دادا ابو نے ریپلائڈ جواب دیا. ود اے اسمائل مسکراہٹ کے ساتھ. ہی ایمپٹیڈ دا جار اس نے خالی کیا. دا جار مرتبان. اینڈ میتھوڈیکلی اور منظم طریقے سے. پلیسڈ دا لارج راکس رکھا بڑے پتھروں کو. انسائڈ اس کے اندر. فرسٹ سب سے پہلے. لیٹر بعد میں. ہی ایڈڈ دا پیبلز اس نے جمع کیے سنگریزے چھوٹے پتھر. وچ فٹ جو کہ ان دا اسپیسز. وچ فٹ ان دا اسپیسز بٹوین دا راکس جو کہ مناسب جگہ پہ موزوں جگہ پہ آ رہے تھے. ان دا اسپیسز خالی جگہوں میں. بٹوین دا راکس بڑے پتھروں کے دوران. بڑے پتھروں کے دوران خالی جگہوں میں جو کہ موزوں جگہ پہ آ رہے تھے. فائنلی آخر میں. ہی پورڈ دا سینڈ اس نے ریت کو انڈیلا. وچ فلڈ دا گیپس جس نے بھر دیا گیپس خالی جگہیں. لیفٹ بائی دا پیبل جو چھوڑ دی گئیں سنگریزوں سے. ٹو تصیرز امیزمنٹ تصیر کی حیرت کی انتہا نہ رہی. ایوری تھنگ فٹڈ پرفیکٹلی ہر چیز مناسب جگہ پہ آ گئی. پرفیکٹلی مکمل طور پہ. نمبر 7 تصیر دس جار ریپریزنٹس یو یہ مرتبان تمہاری نمائندگی کرتا ہے. اینڈ یور ٹائم اور تمہارے وقت کی. ہز گرینڈ فادر ایلوسیڈیٹڈ اس کے دادا ابو نے توضیح کی وضاحت کی. دا بگ راکس بڑی چٹانیں. آر ہیں دا سگنیفیکنٹ تھنگس اہم چیزیں. ان یور لائف تمہاری زندگی میں. لائک جیسا کہ یور اسکول ورک تمہارا اسکول کا کام. فیملی خاندان. اینڈ ہیلتھ اور صحت. دا پیبل سنگریزے. آر ادر پریورٹیز آر ہیں دوسری پریورٹیز ترجیحات. لائک یور ہابیز جیسا کہ تمہارے مشغلے ہابیز. اینڈ فرینڈشپس اور دوستیاں. دا سینڈ ریپریزنٹس اور ریت نمائندگی کرتی ہے. دا یہ مثال ہے دا اسمال چھوٹی ٹریویل معمولی تھنگس چیزوں کی. اف یو فل یور ٹائم اگر تم بھرو اپنے وقت کو. ود دا اسمال سٹف چھوٹے سٹف سامان کے ساتھ. فرسٹ پہلے. یو ول نیور ہیو روم یو ول نیور تم کبھی بھی نہیں رکھو گے. روم گنجائش جگہ. فار دی امپورٹنٹ تھنگس اہم چیزوں کے لیے. بٹ لیکن اف یو پریورٹائز دا بگ راکس اگر تم ترجیح دو بڑے راکس پتھروں کو. بڑی چٹانوں کو. بڑے پتھروں کو. ایوری تھنگ ایلس ہر دوسری چیز بھی. ایوری تھنگ ایل ہر دوسری چیز. ول فائنڈ اٹس پراپر پلیس وہ ڈھونڈ لیں گے اپنی مناسب جگہ. پیرا نمبر 8 ہی ٹولڈ تصیر اس نے تصیر کو بتایا. ٹو انڈرسٹینڈ دا ویلیو آف ٹائم کہ وہ سمجھے وقت کی اہمیت. ویلیو اہمیت قدر و قیمت. ہی آلسو ایڈوائزڈ اس نے آلسو بھی ایڈوائزڈ نصیحت کی. کس چیز کی؟ پریورٹائزنگ ہز ٹاسک کہ وہ ترجیح دے اپنے ٹاسک کاموں کو. اینڈ فوکسنگ اور توجہ مرکوز کرے. آن واٹس اس چیز پہ جو کہ ہے ٹرولی واقعتاً امپورٹنٹ اہم. ہی ہیلپڈ ہم اس نے اس کی مدد کی. میکنگ اے شیڈول ایک فہرست تیار کرنے میں. سیٹنگ
aside time, خاص کرتے ہوئے وقت for his school work, اس کے اسکول کے کام کے لیے, chores, دیگر کام کاجوں کے لیے, اینڈ فیملی ایکٹیویٹیز, اور خاندان کی سرگرمیوں کے لیے, خاندانی سرگرمیوں کے لیے, یا گھریلو خاندانی یا گھریلو سرگرمیوں کے لیے. دا گرینڈ فادر آلسو ایلوکیٹڈ ٹائم, دادا ابو نے بھی ایلوکیٹڈ خاص کیا ٹائم وقت, فار ہز ہابیز, اس کے مشغلوں, اینڈ ریلیکسیشن, اور تفریح کے لیے, بٹ اونلی, لیکن, اونلی, صرف, آفٹر دا بگ ٹاسک, بعد اس کے کہ بڑے کام ہیڈ بین کمپلیٹڈ, مکمل کیے جا چکے تھے, یعنی بڑے کاموں کے مکمل کیے جانے کے بعد باقی سب چیزیں رکھیں. نمبر 9, ایٹ فرسٹ, شروع میں, پہلے, اٹ واز چیلنجنگ, یہ مشکل تھا, یہ عمل مشکل تھا, فار تاثیر کے لیے. ہی واز پٹنگ آف امپورٹنٹ ٹاسک اینڈ انڈلجنگ, وہ پٹنگ آف پرے رکھنے والا تھا, امپورٹنٹ ٹاسک اہم کام, اینڈ انڈلجنگ اور مصروف تھا, ان امیڈیٹ گریٹیفیکیشن, فوری تسکین میں, یعنی جن کاموں سے فوری تسکین ہوتی ہے. however, تاہم, with practice and determination, مشق اور پکے ارادے سے, he started to see improvements, اس نے شروع کی دیکھنا improvements, بہتری یا بہتریاں, بہت زیادہ بہتری. ہمارے یہاں بہتریاں نہیں ہم کہتے, انگلش میں پلورل ہے, لیکن ہمارے اردو میں یہ نہیں کہتے بہتری ہم کہیں گے. he felt more in control of his time, اس نے محسوس کیا کہ وہ زیادہ قابو میں رکھنے والا ہے, کنٹرول آف his time, اپنے وقت کو, and less stressed about deadlines, اور کم اس پر دباؤ ہے, about deadlines, وقت کے حد کے بارے میں, وقت کی حدود کے بارے میں, deadlines, کہ بھی وقت ختم ہو رہا ہے, یہ اس چیز کا دباؤ اس پر نہیں تھا. his grades improved, اس کے گریڈ بہتر ہو گئے, and he had more time, اور اس کے پاس ہوتا تھا زیادہ وقت, to spend, گزارنے کے لیے, with his family, اپنے خاندان, and friends, اور دوستوں کے ساتھ. نمبر 10, one day, ایک دن, تصیر ٹیچر, تصیر کے استاد نے asked him, اسے پوچھا, to share his secret of managing, کہ وہ شیئر کرے, بانٹے, دوسروں کو بتائے, شیئر کرے یا بانٹے, his secret, اپنا راز, کس چیز کا, of managing his time, اپنے وقت کو استعمال کرنے کا, so well, بڑے اچھے طریقے سے. اس کا کیا راز ہے بتاؤ. تصیر proudly told the story, تصیر نے پراؤڈلی, فخری انداز میں, ٹولڈ, بتا دی, دا اسٹوری آف دا جار, مرتبان کی کہانی, جار, راکس, بڑے پتھر, پیبل, چھوٹے پتھر, اینڈ دا سینڈ, اور ریت کی کہانی. ہز کلاس میٹس, اس کے کلاس کے ساتھیوں نے, لسنڈ, سنی وہ, انٹینٹلی, توجہ سے, اینڈ مینی آف دیم, اور ان میں سے بہت سے ساتھیوں نے, ڈیسائیڈڈ, ارادہ کیا, ٹو ٹرائی دا سیم اپروچ, کہ وہ آزمائیں گے یہی طریقہ, بیائی ہی اپروچ, طریقہ, دیم سیلف, بذات خود. نمبر 11, تصیرز نیو فاؤنڈ ٹائم مینجمنٹ سکلز, تصیر کی نئی ڈھونڈی ہوئی ٹائم مینجمنٹ, وقت کے استعمال کی سکلز, مہارتیں, آلسو, بھی, ہیڈ, رکھتی تھیں, یا ان کا تھا, a positive effect, مثبت اثر, on his relationships, اس کے تعلقات پر. ٹھیک ہے, یعنی اس کا اچھا جو اثر ہے اس کے تعلقات پر بھی ہوا. his parents were, اس کے ماں باپ پر تھے, proud, فخر کرنے والے, of his progress, اس کی ترقی پہ, and his friends, اور اس کے دوستوں نے, appreciated, تعریف کی, that, اس بات کی, کہ he was more reliable, وہ بڑا
قابل اعتماد تھا، ریلائیبل، قابل اعتماد۔ تاثیر learned that، تاثیر نے یہ بات سیکھ لی، جان لی، بائی prioritizing the important things in life، ترجیح دیتے ہوئے the important thing، اہم چیزوں کو in life، زندگی میں، کہ he was not only achieving more and more but also living a balanced، he was not only، وہ تھا نہ صرف not only، نہ صرف achieving، حاصل کر رہا more and more، زیادہ سے زیادہ، but also، بلکہ also بھی living، گزار رہا تھا a balanced، ایک متوازن and fulfilling، اور اطمینان بخش لائف، زندگی۔ نمبر 12، فرام دیٹ ڈے، اس دن سے آن، آگے، یعنی اس دن کے بعد، تاثیر ریممبرڈ، تاثیر نے یاد رکھا، ہز گرینڈ فادرز، اپنے دادا کے وائز ورڈز، دانائی والے الفاظ یاد رکھے، اینڈ دا لیسن آف دا جار، اور مرتبان کا سبق۔ ہی بیکیم اے ماسٹر، وہ بن گیا ماسٹر، استاد، آف ٹائم مینجمنٹ، وقت کے استعمال کا ماسٹر یا استاد، اینڈ دا لیسن ہی لرن، اور وہ سبق جو اس نے سیکھا، کنٹینیوڈ، وہ سبق جاری رہا، ٹو گائیڈ ہم، اس کی رہنمائی کرتا رہا، تھرو دا ریسٹ آف ہز لائف، اس کی بقیہ زندگی میں، تھرو دا ریسٹ، باقی حصے میں، آف ہز لائف، اس کی زندگی کے، ریسٹ کا معنی یہاں پہ باقی حصے ہے۔ ہی گریو اپ ٹو بی اے سکسیزفل اینڈ ہیپی انڈیویجول، ہی گریو اپ، وہ بڑا ہوا، وہ بڑا ہو کے بن گیا ایک کامیاب اور خوش باش انڈیویجول، فرد، گرو اپ، بڑا ہونا، پرورش پانا، گریو سیکنڈ فارم ہے، آلویز میکنگ ٹائم، ہمیشہ میکنگ ٹائم، وقت نکالنے والا، فار وٹ، اس کے لیے، ٹرولی میٹر، جو کہ حقیقت میں میٹر، اہمیت رکھتا ہے۔ نمبر 13، سو تاثیرز اسٹوری، تاثیر کی کہانی، بیکیم، بن گئی، اے چیریشڈ ٹیل، ایک پیاری محبت بھری ٹیل، کہانی۔ یہ ٹیل لکھا ہوا ہے TALE، کچھ لوگ ہمارے پنجابی اس کو ٹالی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ریمائنڈنگ ایوری ون آف دی امپورٹینس آف مینیجنگ ٹائم، یاد دلاتے ہوئے ہر ایک کو، کیا یاد دلاتے ہوئے، آف دی امپورٹینس، اہمیت، آف مینیجنگ ٹائم وائزلی، وقت کو دانشمندانہ طریقے سے استعمال کرنا، اینڈ پریورٹائزنگ دا تھنگز، اور چیزوں کو اہمیت دینا، ترجیح دینا، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو ترجیح دینا، دیٹ ٹرولی میٹر، جو کہ واقعتاً اہمیت رکھتی ہیں، اس کی امپورٹینس، ٹھیک ہے، ریمائنڈنگ، یاد دلانے والی، ایوری ون، ہر ایک کو، کیا، آف دی امپورٹینس آف مینیجنگ ٹائم وائزلی، وقت کا استعمال دانشمندانہ طریقے سے، مینیجنگ ٹائم وائزلی، اینڈ پریورٹائزنگ دا تھنگز، اور ان چیزوں کو ترجیح دینا جو کہ واقعتاً اہم ہے، ان کی امپورٹنس، اہمیت۔ لیکن جی میں نے کوشش کی ہے کہ میں ترجمہ آسان سے آسان کروں اور الفاظ کے مطابق کروں تاکہ طالب علموں کو یاد کرنے میں آسانی رہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، اچھی لگی ہے، آپ کو فائدہ ہوا ہے، تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کو شیئر کریں دوسروں کے ساتھ۔ اگر آپ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں مجھے اپنے مفید مشورے بھی دے سکتے ہیں۔ آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔